السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوے پر لعنت کیوں اور کس نبی نے بھیجی۔ طوفان نوح میں دنیا بھر کی تمام مخلوقات تباہ ہو گئیں سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ مشہور جریدے کرسچین سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی نوح کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات میں ملتی ہیں، جس کی چوٹی تقریباً 14,000 فٹ بلند ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی رہی۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو انہوں نے 4,800 سال قبل مسیح اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ مسلم محققین نے کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ جودی پہاڑ کو قرار دیا ہے۔ یہ پہاڑی کوہ کرداں کا حصہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ یہ کشتی 6 ماہ 8 دن تک پانی میں تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جب یہ کشتی تقریباً 6 ماہ تک طوفان میں پھنسی رہی، خانہ کعبہ کے قریب سے گزری اور خانہ کعبہ کا 7 چکر لگا کر اس نے طواف بھی کیا۔ آخر اللہ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر جب ٹھہری، ابو مروہ کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر اور کوے کو کسی زمین کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ کوہ راستے میں ایک مردار دیکھ کر اس کو کھانے میں مصروف ہو گیا اور واپس نہ آیا، جبکہ کبوتر منہ میں ایک شاخ پر سرخ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے برکت کی دعا کی اور کوے پر لعنت بھیجی اور سخت کلمات بھی ارشاد فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا وہ واقعہ جس کی وجہ سے کوے پر لعنت بھیجی گئی، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوہ ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے۔ ایک اہم بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر اور 313 رسول بھیجے، اور ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ کسی تک یہ نالج کی بات پہنچ جائے۔ شکریہ۔